الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دن بعد ہم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے کہ جسے در حقیقت اللہ جل جلالہ نے اپنے ہی لیے بنایا ہے، اور وہ مہینہ اللہ کا ہے. اس میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو انوارات برکات برستے ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں برستے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں اسے بیان بھی فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے. مہینے تو سارے کے سارے اللہ کے، ربیع الاول بھی ان کا، یہ جو شعبان چل رہا ہے یہ بھی ان کا، اور ذوالحجہ بھی ان کا. مہینے تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں. تو اس مہینے سے متعلق، رمضان کے مہینے سے متعلق جو فرمایا جا رہا ہے رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو جیسے روئے زمین پر جتنی مساجد موجود ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں اللہ کا گھر بیت اللہ ہیں. انہیں بیت اللہ کہہ سکتے ہیں. ہم مسجد بلال میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. اور ہمارے صحیحوال میں، پنجاب میں، پورے پاکستان بلکہ پورے عرض پر جتنی مساجد ہیں وہ ساری کی ساری ہیں تو بیت اللہ. لیکن انہیں خاص طور پر بیت اللہ کہا نہیں جاتا. کسے کہا جاتا ہے؟ جو مکہ مکرمہ میں وہ گھر کوٹھڑا جسے سیاہ لباس زیب تن کروایا گیا اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کوٹھڑا حجم میں ہماری ایک دوسری مساجد سے چھوٹا ہے، اس کا حجم کم ہے، اس سے بڑی بڑی مساجد موجود ہیں، لیکن انہیں بیت اللہ نہیں کہا جاتا. بیت اللہ صرف اسے کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس گھر کو اللہ کریم کی ذات سے نسبت ہے، جو وہاں اللہ کریم کے انوارات برکات اور آپ ذات حق کی تجلیات برستی ہیں،
روئے زمین پر کسی اور گھر پر ایسی تجلیات انوارات نہیں برستے. آتا ہے روایات میں کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. میں نے بتلایا تھا واقعہ معراج میں. اس سے اوپر اللہ کی کرسی یہ عین اس کے نیچے ہے. اگر وہاں سے کوئی چیز گرائی جائے تو بیت اللہ کی چھت پہ آئے. اس لیے اس بیت اللہ شریف کو اللہ کریم سے جو نسبت ہے کیونکہ اس پر اللہ کی ذاتی تجلیات پڑتی ہیں وہ روئے زمین پر موجود کسی اور مسجد کو نہیں ہے. اگرچہ مسجد نبوی شریف ہی کیوں نہیں ہے, اگرچہ بیت المقدس ہی کیوں نہیں ہے, لیکن بیت اللہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں, اس لیے کہ ہر روز اس پر 120 رحمتیں برستی ہیں. بیت اللہ کے توسل سے روئے زمین میں موجود مساجد وہاں سے وہ رحمتیں یہ وائرنگ ہے روحانی, وہاں سے یہ ان مساجد تک منتقل ہوتی ہیں اور روئے زمین میں اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے بیت اللہ. جس طرح ساری مساجد ہیں تو بیت اللہ لیکن مکہ میں موجود گھر کو حقیقتاً بیت اللہ کہا جاتا ہے, اس کا نام بیت اللہ ہے. اسی طرح مہینے 11 کے 11 اللہ کے ہیں لیکن جو اس 12ویں مہینے رمضان کو اللہ سے نسبت ہے وہ باقی 11 مہینوں کو نہیں ہے. اس لیے فرمایا رمضان و شہر اللہ, رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے, اس میں جو اللہ کریم کی طرف سے انوارات برکات رحمتیں نازل ہوتی ہیں کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوتی. تو یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. اللہ کریم نے یہ در حقیقت ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ ایک بخشش کا سیزن مقرر فرما دیا, مغفرت کا سیزن مقرر فرما دیا, جنت کو لوٹنے کا سیزن مقرر فرما دیا, اپنی محبت اپنی معرفت حاصل کرنے کا سیزن مقرر فرمایا. اس مہینے میں جو اللہ کریم کی آپ معرفت محبت حاصل کر سکتے ہیں کسی اور مہینے میں حاصل نہیں ہوگی. تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سیزن ہمارے مختلف تاجر ہیں نا, ان تاجروں کے اپنے اپنے سیزن ہوتے ہیں. آج کل جو گندم کے سوداگر ہیں ان کا سیزن چل رہا ہے, کبھی چاول کے تاجر, کبھی مکئی کے تاجر, کبھی اور مختلف سیزن آتے رہتے ہیں. وہ جو سیزن کے تاجر ہوتے ہیں پھر سیزن آنے سے پہلے اپنے سیزن کی پوری تیاری کرتے ہیں کہ جی ہمارا وقت آنے والا ہے, مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے پر مشتمل سیزن ہے, اس میں میں نے پورا اپنا نظم و اوقات بناتے ہیں, پورا مینج کرتے ہیں کہ میں نے کون سے وقت آرام کرنا ہے, کس وقت مارکیٹ میں زیادہ وقت مارکیٹ میں دینا ہے, آرام کے لیے کم. چنانچہ شادی کے فنکشن سیزن میں نہیں رکھتے, خوشیوں کے فنکشن سیزن میں نہیں رکھتے, دیگر مصروفیات بھی کم کر دیتے ہیں. ہمارا سیزن ہے بھائی, اس کے بعد ہم رکھیں گے. تو میں نے عرض کیا یہ رمضان یہ ہماری مغفرت کا سیزن ہے, ہماری بخشش کا سیزن ہے, اللہ کی محبت کمانے کا سیزن ہے. یہ بھی آیا چاہتا ہے. اس سے پہلے ہمیں تھوڑی سی ترتیب بنا لینی چاہیے, تھوڑا سا نظم مقرر کر لینا چاہیے. اگر ہم اپنا نظم و اوقات بنا لیں تو اس کی برکت سے ہم اس رمضان میں کامیاب ترین آخرت کے سوداگر ہوں گے. لیکن اگر ہم نے نظم الاوقات نہ بنایا, ابھی سے ہم نے اس کی تیاری نہیں کی, تو یاد رکھو یہ رمضان لمحہ بڑے میں گزر جائے گا. دیکھنے کو تو 1 مہینے پر مشتمل بھی ہوتا ہے, لیکن جب آ جاتا ہے تو گزرتے وقت نہیں لگتا, یہ لمحہ بھر میں گزر جاتا ہے. علامہ اقبال مرحوم نے وہ شعر کہا, مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت توڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. یہ جو اللہ سے وصل کا مہینہ ہوتا ہے, آپ پوچھ کر دیکھیے, یوں لگتا ہے پہلا روزہ ہے اور 29واں آ گیا, تو دیر نہیں لگے گی. لہذا یہ سیزن اللہ کریم نے ہمیں ہماری نجات کے لیے, ہماری جتنی حاجات ہیں اس کی بھیک مانگنے کے لیے اور اللہ کی محبت معرفت حاصل کرنے کے لیے عطا فرمایا. اس کے لیے تھوڑا سا ہم نظم الاوقات بنا لیں. وہ کیا نمبر والا عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا اس کی تیاری یا استقبال سے متعلق عام طور پر ہوتے ہیں فنکشن لوگ کرتے ہیں استقبال رمضان کے عنوان سے.
استقبال رمضان کہ رمضان کا استقبال. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا استقبال اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ہم جیسا کوئی انسان ہے آئے گا تو ہم کھڑے ہو کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے, جب آئے گا جھنڈیاں لگا دیں گے, جب آئے گا تو پھول پتیاں پھینک دیں گے. پر میں اس کے استقبال کا یہ مطلب تو نہیں ہے. رمضان کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ آنے سے پہلے اپنی وہاں رمضان کی عبادات کی ترتیب بنا لو کہ مجھے اس رمضان کی گھڑیوں کی کیسے قدردانی کرنی ہے. میں نے اپنی کوئی گھڑی ضائع نہیں جانے دینی, اس لیے کہ رمضان کی ہر گھڑی میں کیا کرتا ہوں سونے کی ڈلی ہے, 1 پہ 70 ملتے ہیں. اب یہ ہم اپنی اتنی قیمتی گھڑیاں کیسے ضائع کریں؟ تو لہذا اگر چاہتے ہیں کہ اس کو بچا لیں تو پھر یہ ترتیب بنانی ہوگی. ترتیب میں پہلی چیز وہ دعا. آج سے ہم اللہ کریم سے دعا مانگے, اے اللہ یہ جو رمضان آ رہا ہے یا اللہ مجھے اس کے سارے کے سارے روزوں کی, اس کی عبادات کی, اس کے نوافل کی توفیق نصیب فرما. اس لیے کہ میری طاقت سے, میری صحت سے, میری قوت سے, میری ہوشیاری سے ان روزوں کی توفیق نہیں ہوتی. یہ رمضان قاعدے کا ہر بندہ نہیں گزار سکتا, وہی گزارتا ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اور جس نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے. ورنہ تو بڑے ہٹے کٹے لوگ بھی ہیں روزہ نہیں رکھتے, اور ایسے بھی دیکھے ہیں بزرگ جو مریض ہیں لیکن روزے کا نام نہیں ہے, کمزور ہیں مگر روزہ رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کو اللہ کی توفیق ان کے شامل حال ہے اور ان کو توفیق نہیں ملی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پہلا عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم آج سے دعا شروع کریں, اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے, رمضان آنے سے پہلے دعا. دیکھیں جب حدیث پاک میں دعا ہے کہ جب رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کا چاند آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو اللہ کریم سے دعا مانگنا شروع کرتے. کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہوتے تو آپ یہ دعا شروع کر دیتے. کون ہستی دعا مانگ رہی ہے؟ جو ہستی جنت کو آنکھوں سے دیکھ کر آئی, وہ ہستی کہ جب بھی ان سے پوچھا گیا یہاں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو, تو آخر میں جب پوچھا گیا تو فوراً فرمایا ہم آپ کے پاس ہی آنا چاہتے ہیں. بھلا محبوب اپنے محب سے دور رہ سکتا ہے؟ اور پھر جس کے استقبال کے لیے جنت کھڑی ہو وہ جنت کو چھوڑ کر اس جنت کو اختیار کرے گا؟ دنیا میں تو کانٹے کا بہت سارے کانٹے ہیں پھولوں کے ساتھ ساتھ, لیکن جنت میں تو کوئی کانٹا نہیں ہے. اور یہ جنت بنی اسی ہستی کے لیے, تو وہ جنت چھوڑ کر کبھی دنیا میں رہنے کی تمنا کرے گی؟ کبھی دنیا کی زندگی نہیں مانگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جب رمضان میں 2 مہینے رہ جاتے پھر کیا دعا, یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ اب آپ نے مجھے رجب کا چاند دکھا دیا ہے, اے اللہ اب رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ, یا اللہ ان 2 مہینوں میں میری عمر میں, میری زندگی میں برکت رکھ دیجیے. اے اللہ اگر میری تقدیر میں موت لکھی تھی, یا اللہ اب موت نہ ہو, اب مجھے زندگی میں برکت رکھ دیجیے. بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ اب مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے, اب مجھے موت نہیں, مجھے رمضان چاہیے. بس عرض کیا کرتا ہوں کہ نقطے کی بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی سیر کی, جنت کی نعمتیں بھی دیکھی. اب یہ ذات جنت کو چھوڑ کر رمضان مانگ رہی ہے, جنت کو چھوڑ کر رمضان مانگ رہی ہے. کیوں؟ اللہ نے ان کو یہ چہرے کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی عطا فرمائی تھی. ان آنکھوں نے شاید جنت کی نعمتوں میں وہ لذت نہیں دیکھی, جنت میں وہ انوارات نہیں دیکھے جو اس رمضان میں اللہ کریم کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. اس لیے جنت چھوڑ کر رمضان مانگ رہی ہے.
تو وہ ہستی تو کون سا رمضان؟ وہ ارض حجاز کا رمضان، ارض حجاز کا رمضان، جہاں جو خطہ ہارا ہے، سخت ترین گرمی والا خطہ، سورج کی سڑک کے بیچ واقع، جہاں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور اس زمانے میں نہ پنکھے کا نظر، نہ کولر کا، نہ اے سی کا، وہ ہستی اس وقت کا رمضان اللہ سے مانگ رہی ہے جنت چھوڑ کر، اور آج امتی ساری مراعات حاصل ہیں، ساری سہولیت حاصل ہیں، کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، فدیے سے کام چلے گا؟ فدیہ کتنا بنتا ہے آپ بتا دیں، 1000 کی مہانہ ہوگا دے دیں گے، روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کن سے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ادھر جو ہستی جس کا محبوب روزہ اتنا محبوب ہے کہ جنت کو چھوڑ کر روزہ مانگ رہی ہے، اس کا امتی کہہ رہے ہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نہ صرف یہ کہ روزہ رکھتا نہیں بلکہ روزے کی توہین کرتا ہے، سریعان بازاروں میں کھاتا پیتا ہے۔ یاد رکھو، روزہ رکھنا بھی جرم، مگر روزے کی توہین کرنا یہ روزہ نہ رکھنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی سریعان روزہ کھاتا پھر رہا ہو، صرف مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، سریعان کھائے تو واجب القتل ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا جی، کیا ہو گیا، کھا لیا تو ہم نے؟ نہیں بھائی، یہ رمضان وہی بات ہے کہ ہمیں ابھی تک اس کی قدر معلوم ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ کریم نے اس میں کیا کچھ ہمارے لیے چھپا رکھا ہے۔ جس کے پاس بصیرت نہیں ہے، دل کی آنکھیں نہیں ہیں، اسے روزہ بوجھ لگے گا، اسے بھوک اور پیاس نظر آئے گی، لیکن جس کو اللہ کریم نے آنکھیں عطا فرمائی ہو اس کے لیے یہ بہترین لذت کی چیز ہے، لذیذ ترین چیز ہے اس کے لیے روزہ۔ وہی غالباً یہ بھی علامہ اقبال کا ہے، میں اکثر سے پڑھتا رہتا ہوں، لطف میں تجھ سے کیا کہوں ظاہر، لطف میں شراب کا مزہ، لطف میں تجھ سے کیا کہوں ظاہر، ہے کب وقت تو نے پی ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس میں لذت کیا ہے، اس لیے کیا کہتا پڑتا ہے، بڑا مشکل ہے، گرمی کا روزہ آ رہا ہے، لمبا روزہ آ رہا ہے، رکھ نہیں سکتے ہیں۔ یاد رکھو، تاریخ میں آج تک روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی انسان مرا نہیں ہے، روزہ رکھ کے مر گیا وہ ایسا نہیں۔ تو پہلی چیز ہے دعا، ہم اس دعا کا اہتمام کریں، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میرا نفس یا اللہ اتنا شریر ہو چکا ہے کہ اس کو یہ روزے جیسی لذیذ ترین نعمت بھی بوجھ محسوس ہوتی ہے، یہ نفس کے شریر ہونے کی دلیل ہے۔ جب نفس کچھ صاف ہو جاتا ہے تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے دعا، اور پھر دیکھیے ایک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم مانگتے تھے رمضان میں جب کچھ دیر رہ جاتے جیسے ابھی 5-4 دن ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم سلیمی لرمضان وسلم رمضان لی وسلم لی متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم تندرست کر دیجیے، یا اللہ سالم کا سالم رمضان میرے لیے بنا دیجیے۔ کیا مطلب؟ مجھے رمضان کے لیے تندرست، بیماری نہ آئے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہ چھوٹ جائے مجھے، اتنا اہتمام ہے، پہلے سے فکر ہے میں بیمار نہ ہوں کیونکہ میرا روزہ رہ جائے، اور پھر ایسا نہ ہو وسلم رمضان علی سارا کا سارا رمضان میرے لیے، بیمار نہ ہو، سفر درپیش ہو جائے اس کی وجہ سے مجھے روزہ چھوڑنا پڑے، اور میں یا اللہ کو ایسا سفر بھی درپیش نہ ہو، سارا رمضان مجھے نصیب ہو جائے۔ صرف نصیب کی بات نہیں، آگے فرمایا وسلم لی متقبل، اے اللہ اس کو میرے حق میں مقبول بنا، اس رمضان کو میرے حق میں مقبول بھی بنا دیجیے۔ سارا رمضان کے روزے رکھے لیکن طبیعت میں وہی ہے دکھلاوا، ریاکاری، چھوٹا سا عمل کیا بتا رہا روزے رکھتا ہوں الحمدللہ، نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ، یہ کر دیا میں نے۔ بعض لوگوں کو ڈی جے مارنے کی عادت ہوتی ہے، چونی کا حوصلہ نہیں ہوتا، لیکن جب دیکھو بس یہی ہے کہ یہ کر دیا میں نے، وہ کر دیا، تو یاد رکھو ایسے اعمال دکھانے والا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں،
اعمال وہی ہیں جو آپ نے اللہ کے لیے کیے، مقبول ہو جائے آپ کے حق میں. اور مقبول یہی ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ کام کر دیا. تو الحمدللہ جہاں ہوتا ہے جو نیکی ہوتی ہے اس کی خوشبو اللہ خود ہی پہنچا دیتے ہیں، آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ مقبول بھی ہو تو ایک کام ہے دعا، ہم دعا کا اہتمام کریں. اور دوسرا ہماری تیاری رمضان سے متعلق کہ ہم ضروری خریداری کر لیں. ابھی سے ایسا نظم بنائیں کہ ہم ضروری خریداری رمضان سے پہلے کر دیں. رمضان میں ہمیں بار بار بازار کے چکر نہ کاٹنے پڑے. رمضان کی گھڑیاں بازار میں ضائع کرنے کی نہیں ہوتی. رمضان کی گھڑیاں تو ایک سے 70 مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو سونے کی ڈلیاں ہوتی ہیں. ایک ایک سانس کی قدر و قیمت انسان کو معلوم ہونی چاہیے. تو وہ یہ ہے کہ ضروری خریداری، ایک تو یہ کہ ماہانہ آپ نے کریانہ لے کر گھر میں ڈالنا ہوتا ہے، ابھی سے لسٹ لے لیں گھر والوں سے وہ بھی. پھر رمضان میں کچھ سحر و افطار سے متعلق مزید بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بیسن ہے، دہی پکوڑیاں ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، گوشت ہے رمضان کا، وہ سارا کا سارا لے کر ابھی خرید کروا لیں. تو رمضان سے متعلق بھی ساری چیزیں لے کر ابھی ڈال دیں، گھر والوں کو جا کر بتا دیں رمضان میں بار بار مجھے بازار نہیں جانا، میں نہیں جا سکتا، ابھی بتا دیں میں لے کر ڈال دیتا ہوں. اور دوسرا عید سے متعلق خریداری. عید سے متعلق ہوتا یہ ہے مسلمانوں کا آخری عشرہ آپ دیکھیں تو یہ آخری عشرہ سارا کا سارا بازار گزرتا ہے. ہماری بچیوں کا، ہماری ماں بہنوں کا، ہمارے نوجوانوں کا راتیں جا کر دیکھیں آخری عشرے کی بازار میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اب وہ سارے کے سارے نوجوان کی بچیاں بھی ساری رات تاک راتیں بھی اسی کی نظر. اور وہ رمضان عید کی خریداری پورا آخری عشرہ ہوتی رہتی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے بھائی. علماء نے لکھا کہ جو زمانہ یا جگہ مقدس ہوتی ہے، جہاں نیکی کا ریٹ بڑھتا ہے وہاں برائی کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے حرم میں ایک نیکی لاکھ سے کنورٹ ہوتی ہے تو وہاں گناہ بھی اسی ریشوں سے کنورٹ ہوتا ہے. اس کا وبال بھی اتنا سخت ہوتا ہے. ہماری نظر میں یہ تو ہوتا ہے حرم میں ایک نیکی ایک جو ہے 2 نفل وہ لاکھ کے برابر ہے، لیکن یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ وہاں جرم کتنا بڑا ہوگا. اگر میں گناہ کرتا ہوں تو اس کا وبال کتنا ہوگا. اسی طرح رمضان میں اگر ایک نیکی 70 سے کنورٹ ہو رہی ہے تو ایک گناہ بھی وہ 70 سے کنورٹ ہو رہا ہے. تو اس کا بڑا اہتمام کریں کہ ہم کیا رمضان میں ایک تو بازار میں نہ نکلیں. ضرورت کے لیے جانا پڑے تو ایسے وقت میں جائیں جب رش کم ہو، اس لیے کہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں جب کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. آنکھ غلط استعمال ہو گئی، کان غلط استعمال ہو گیا، ناک غلط استعمال ہو گیا، ہوتا ہے. چل رہا ہے گانا آپ کے کانوں میں پڑ گیا، آپ کا ارادہ بھی شامل ہو گیا سننے اب نہیں سنا ہے. تو بازار جانے میں ان گناہوں کا امکان ہے، اس لیے یہ خریداری رمضان سے پہلے کریں. اور تیسرا تیاری رمضان سے متعلق یہ بات بھی کہ ابھی سے ہم طے کر لیں کہ بھائی رمضان میں ہم نے اپنے ٹی وی کا سوئچ آف کر دینا ہے. رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ایک مہینہ اللہ کے لیے، 11 مہینے تمہارے لیے کماؤ. ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرو. تو اس میں ٹی وی کا سوچ آف. بعض لوگ بہانا یہ بناتے ہیں صرف خبریں سننی ہوتی ہیں. تو خبروں میں کون سی نیکیاں ہوتی ہیں؟ پڑھنے والی غیر معلوم خواتین قابل اعتراض لباس میں، درمیان میں مشہوریاں علیہ باللہ. آپ خبریں بھی سننا چاہیں تو آپ کو انگنت گناہوں سے گزرنا ہوگا. تو خبروں کے لیے بھی ایک مہینہ آپ بتائیے کہ بھائی آپ خبریں سن کر کیا بس حالات سے باخبر رہنا چاہیے. آپ خبر دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی وزیر اعظم نہیں بنانے لگا، نہ آپ منسٹر لگ سکتے ہیں، نہ آپ کسی حالات کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. پاکستانی قوم تو بھیڑوں کا ریوڑ ہے، جو آتا ہے جدھر آتا چلتا ہے چلتا رہتا ہے. تو
ہم نے وہاں اس کے سامنے کھڑے ہو کر پورے مہینے کی خبریں سن کے کون سا ملک میں انقلاب لانا ہے؟ تو ایک مہینے کے لیے اگر ہے بھی خبروں کی ضرورت ہے تو ایک مہینے کے لیے اپنے خود کو آف کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے. جیسے آپ کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح آپ کی خواتین، ہماری ماں بہنوں کے لیے غیر محرم مردوں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. رمضان کے اندر کتنا بڑا گناہ ہے. آج تو اس گناہ کی شناخت قباحت ہمارے دلوں سے نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. یہ بد نظری کرنے والا، بری نظر سے ان عورتوں کو دیکھنے والا اور جسے دیکھا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت برسی. رحمت کے مہینے میں جب رحمت کی برسات برس رہی ہو اور ہم ٹی وی کی اسکرین کے سامنے اس میں ساتھ بھی چل رہے ہیں، اس میں سب کچھ غیر محرم خواتین بیٹھی ہیں ننگے سر بلکہ ننگے بدن، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں، ہمارے تو بس خبریں سن رہے ہیں. اتنی دیر جتنی دیر مریض اسکرین پہ چل رہی ہے، نظریں وہاں ہیں، وہ لعنت برس رہی ہے. تو رمضان جہاں رحمت آنی تھی وہاں لعنت برسے. ایک تو یہ کہ اس کا سوئچ آف کرے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو موبائل ہے نا، موبائل سوشل میڈیا، اس کا بھی رمضان سے پہلے جو پیکج ختم کروا دیں، ایک مہینے کے لیے صاف ستھرے ہو جائیں. سوشل میڈیا کا استعمال یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں دو دھاری ہے. آپ مثبت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور منفی بھی. اس کی مثال پسٹل کی ہے، اپنے آپ کو بھی مار سکتے ہیں اور دشمن کو بھی مار سکتے ہیں. لیکن میری قوم کا نوجوان ابھی اس کے سامنے کو ویژن ہی نہیں ہے، اس کی سوچ میں مثبت پہلو ہے ہی نہیں. وہ اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ دین اسلام کی خدمت اس میں کیا کرے گا اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ ان کے جو انٹرنیٹ اس جال کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، وہ جال کا جال ہے انٹرنیٹ، تو اس میں انٹر ہو جاتا ہے. اب ان کا شکار ہو گیا. پہلے شکاری کو جال لگا کر چھپانا پڑتا تھا کہ یہ جال لگا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے پرندے کو. اب اس نے جال لگا کر ساری دنیا کو بتا دیا انٹرنیٹ، جال میں ہمارے میں انٹر ہو جاؤ. اور یہ بڑی خوبی سے فخر سے انٹر ہوتے ہیں. کیا اس میں آپ فیس بک کھولیں تو اس میں آپ کو اپنی اس تک پہنچنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آپ یوٹیوب کھولیں، آپ کو صحیح بات تک پہنچنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو جس کو تو اعتماد ہے کہ وہ اس میں رمضان کے اندر بھی مثبت سرگرمیاں جاری رکھ سکتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچا سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ ہمارا نیٹ ورک ہوتا ہے. ہمارے رمضان کے درس، جو جمعات کے بیان، ہماری تحریرات، کتابیں ساری چلتی ہیں، لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہیں اللہ کی توفیق سے. لیکن اسی احتیاط کے ساتھ خاص وقت میں وہ چیزیں بھیجتے ہیں ہم، تاکہ جو ہمارے مسلمان ہیں ان تک بھی دینی معلومات پہنچے. ہاں، اس نقطۂ نظر سے آپ اگر اس پہ بیٹھتے ہیں سوشل میڈیا پر تو یہ آپ کے لیے بہترین تبلیغ کا ذریعہ ہے. آپ ایک الحمدللہ ایک اقدامی جہاد کے اندر جو ہے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن اگر وقت کٹی کے لیے انگلی چل رہی ہے، وقت کٹی کے لیے، تو یاد رکھو پھر یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو رمضان آنے سے پہلے اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ ہم سوشل میڈیا سے ایک مہینہ کے لیے یہ جو وقت بچے گا ٹی وی کی اسکرین کے سامنے اور موبائل کی اسکرین کے سامنے جو وقت ہمارا گزرتا ہے، یہ جو بچے گا یہ تلاوت میں، نوافل میں، اذکار میں استعمال ہوگا. آج کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے، کسی سے پوچھ لو بہت مصروف ہے، وقت نہیں ہے. اگر دیکھا جائے کہ 24 گھنٹے میں موبائل اسکرین کے سامنے یہ کتنا ہوتا ہے تو 6 گھنٹے نکل آئیں گے. پچھلے دنوں ایک سروے میری نظر سے گزرا کہ دنیا میں سب سے زیادہ موبائل اسکرین کے سامنے رہنے والا یہ پاکستانی نوجوان ہے. ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ ٹی وی موبائل اسکرین کے سامنے ہوتا ہے. وہ سب نوٹ ہو رہا ہے ان کے پاس کہ کون سی قوم ہے جس کی زیادہ دلچسپی ہے. 6 گھنٹے مسلسل. جبکہ ہمارے اکابر کا معمول کیا تھا؟ رمضان میں 6 گھنٹے دعا مانگنے کا، صرف دعا. 6 گھنٹے مسلسل اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں. اب ایک بندہ موبائل کے سامنے اور ایک دعا میں مصروف ہے تو جھولیاں رحم سے کون بھرے گا؟
موبائل والا یا بڑا والا، تو بھائی ایک مہینے کے لیے کٹ جاؤ، رمضان شاہ اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، کچھ اور کی چیزیں وقت ختم ہو گیا پھر انشاءاللہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب کرے.